أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. حضرات محترم، آیات کو جن کتابوں کو نازل کرتے ہیں انسان کے لیے از حد ضروری ہے کہ ان آیات کو قبول کر لے. اللہ کی آیات کو جس نے بھی ٹھکرایا یا ان آیات کے متعلق جھگڑا کیا، ان کی غلط تعبیر کی، اللہ رب العزت نے انہیں زمین کے اندر رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دیا. اور یہ ایک بات حقیقت ہے کہ 2-3 سبب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان حق کو ٹھکراتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے کہ مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے. یہ ذہن میں ذوق رکھ کے حق کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے. ایک یہ کہ انسان اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے کہ جو میرا علم ہے، جو میری فہم ہے، میری سمجھ ہے، اس سے آگے کسی کی نہیں ہو سکتی. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر قوم کی تباہی کا سبب یہی بنا. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس قوم کا تذکرہ کیا جسے قوم عاد کہتے ہیں. ان کے متعلق اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. میں نے شہروں کے اندر اتنے طاقتور، اتنے قد آور لوگ کبھی پیدا نہیں کیے. جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب تک یہ دنیا رہے گی، قوم عاد سے زیادہ طاقتور نہ اس سے پہلے لوگ تھے نہ بعد میں. انہوں نے اگر اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان آیات میں یہی تذکرہ ہے. اہل مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی کلام کے متعلق جو بےہودگی کر رہے ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کا تمسخر اڑاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو تم کہتے ہو خود گھڑا ہوا ہے. یا آج کے ملحد یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. تو یہ آج ہی نہیں، ہر زمانے میں کہا قالوا اساطیر الاولین. یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن یاد رکھیں هدی للمتقین، قرآن ہدایت اسے دیتا ہے جس کے دل میں کوئی خوف خدا ہو، جس نے اپنے دل کو خوف خدا سے خالی کر لیا، جسے اپنے رب کی شرم ہی نہیں، اسے قرآن کیسے ہدایت دے گا؟ تو
تو اللہ رب العزت قوم عاد کے متعلق فرما رہے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہ عاد جو ہے انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا جو ان کا حق ہی نہیں تھا. انسان اکڑے تو اس کے سامنے جو اس سے کمزور ہو. اگر انسان اکڑے اللہ کے سامنے تو چاہے یہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہیں، جس نے بنایا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا. کل کی مجلس میں ہم پڑھ کے آئے کہ اللہ نے 2 دن کے اندر یہ زمین بنائی. 2 دن کے اندر اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑ بھی لگائے اور اس کے علاوہ جتنی غذائیں ہیں اللہ نے اور زمین کے اندر بے شمار خزانے چھپائے. آج دنیا دیکھ رہے جس کے پاس کچھ ہے صرف اسی وجہ سے ہے کہ زمینیں خزانے اگلتی. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس ملک کو انشاءاللہ یہ 75واں یوم آزادی آ رہا ہے. 75 سال ہو گئے چوکوں کی طرح لگے ہوئے ہیں لوگ اسے کھانے کے. سیاستدان ہے یا دوسرے اس کی بربادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہر 6 ماہ بعد فصلوں کی صورت میں ایسے خزانے عطا کرتا ہے وہ سارے کے ساری خباستیں دھل جاتی ہیں. اللہ رب العزت اس ملک کو بچا رہا ہے اور جہاں اس ملک کو چاٹنے والے لوگ ہیں وہاں اس ملک کی حفاظت کرنے والے بھی. اللہ رب العزت جو حفاظت کرنے والے ہیں ان کی حفاظت کریں. یہ قوم عاد کو بڑا ناز تھا نا اپنے آپ کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہ عاد جو ہے انہوں نے تکبر کیا زمین کے اندر بغیر حق کے. وقالوا اور کہتے تھے من اشد منا قوة. دنیا کے اندر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ رب العزت انہیں جواب دیتے ہیں اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ کتنی قوت والا ہوگا؟ بنانے والا تو اس سے طاقتور ہوگا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا. اللہ نے سخت ٹھنڈی اور شدید ترین ہوائیں پہ دے دی. فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. چند منحوس دنوں میں. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تاکہ دنیا میں ذلیل کرنے والا عذاب انہیں دے. یہ بڑے طاقتور بنتے تھے. ہوا نے اس طرح انہیں فضا کے اندر اڑایا. العیاذ باللہ. اب بعض اوقات اب تو سوشل میڈیا پہ ہر چیز آ جاتی ہے. ایک امریکہ کی کسی ریاست میں طوفان آیا، وہاں گائے ہوا میں اڑ رہی تھی، مکان ہوا میں اڑ رہے تھے، بگولے ہر چیز کو اڑا کے لے جا رہے تھے. اور خوف آتا تھا کہ اللہ رب العزت جب اس کا حکم آتا ہے تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب سے طاقتور ہے. تو جب انسان اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے تو یہی معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے سب سے پہلے سب سے طاقتور قوم کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا. صرصر ایسی ہوا کو کہتے ہیں جسم کو جما دینے والی. اتنی شدید ہوا ہوتی ہے اس طرح کہ ہمارے یہ پہاڑوں کے اوپر انتہائی سیاچین کے اوپر دیکھیں کہ بعض اوقات ہوائیں چلتی ہیں جو جسم کی ہڈیوں تک کو جما دیتی ہیں. اور خدا نخواستہ اگر وہ جو لباس حفاظتی پہنے ہوئے ہیں ان سے کوئی جسم کا حصہ باہر آ جائے
گینگرین ہو جاتی ہے، جسم کا خون جم جاتا ہے اور وہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ان کے پاس ایسے حفاظتی لباس بھی نہیں تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ریحًا سرسرا، میں نے اتنی شدید سخت ہوا تھی اور اتنی شدید سرد تھی فی ایام نحسات، چند منحوس دنوں میں۔ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ دنیا میں ذلیل کرنے والا عذاب نہ کرے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت میں اس سے زیادہ ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کبھی کوئی مدد نہیں کر سکے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے۔ پھر قوم سمود یہ کہنے لگے یہ تو بیوقوف تھے، پہاڑوں کے اوپر مکان بنائے ہوئے، ہم ایسی ٹیکنالوجی، ایسی طریقہ کار ہے ہمارے پاس، انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے اندر مکان بنا لیا کہ لو جی ہوا اب ہمارا کیا بگاڑے گی، کیا پہاڑوں کو توڑ دے گی؟ اللہ رب العزت نے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے زمین و آسمان کے اندر اتنے لشکر ہیں، اس کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب قوم سمود نے یہ کیا، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور قوم سمود ہم نے انہیں ہدایت کا رستہ دکھایا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، لیکن وہ اندھے بن گئے، یعنی انہیں یہ پسند کر لیا کہ ہم دیکھتے ہی نہیں، انہوں نے ہدایت کی طرف جھانکا بھی نہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، اللہ فرماتے ہیں ایک کڑک تھی، ایک آواز تھی، وہ اتنی تیز ہوئی، ان کے سینے پھٹ گئے، ان کے دل باہر نکل گئے۔ یہ عذاب بھی ذلت والا تھا، بما كانوا یکسبون، جو وہ کرتے تھے، جو کماتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قوم عاد ہے یا قوم سمود، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان سخت ترین عذابوں کے اندر اگر ہم نے کسی کو نجات دی تو وہ اہل ایمان تھے، جنہوں نے اپنے رب کو مانا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار نہیں کیا، جو انبیاء کی فرما برداری کرتے رہے، جن کے دل میں خوف خدا تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے اور جن کے دل میں خوف خدا تھا، صرف انہیں نجات ملی، باقی سب ہلاک تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور ہمیں بھی سکھا کے گئے، اللہ سے دعا کیا کرو اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے گی تو کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کر دینا، ما تحول به بیننا وبین معصیتک، تاکہ ہم جب گناہ کرنے لگے تو گناہ اور ہمارے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ تو اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی آیات کو ماننے پہ مجبور کرتا ہے، انسان کو اطاعت اور فرما برداروں کی صف میں کھڑا کرتا ہے، انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نجات صرف انہیں دیتے ہیں جو اہل ایمان کو۔ اللہ ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، یہی نجات اور کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ اسی رستے پہ چلائے، اسی رستے پہ قائم رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ